محترم جناب قاری سہیل اقبال صاحب، اس مسجد کی رونق ہیں آپ، اس مسجد کی بہار ہیں آپ، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں آپ، اور ہم سب کا مان ہیں آپ۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول و منظور فرمائے۔ دعوت سخن دینے لگا ہوں، آپ کی محبت یہاں پہ نظر آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب کو پتہ چلے آج بھی ان کے چاہنے والے آگے سے ڈبل ہیں یہاں پہ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ یہ سستی ذرا ختم ہو جائے گی، سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم جناب قاری سہیل اقبال صاحب۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ لینے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے گاڑی چلائی ہے، نہ کوئی اور سنیں جی بات سن لے میں اپنی پوری فیملی سمیت نہ کوئی کھڈا دیکھا اور نہ کوئی پتھر دیکھا۔ میں نے کہا میں نے آج پروگرام میں پہنچنا ہے۔ جمعہ ایبٹ آباد میں پڑھایا میں نے اور 2 بجے وہاں سے میں نکلا ہوں۔ ممکن نہیں ہے کہ 6 گھنٹے میں بندہ یہاں پہنچ جائے۔ یہ آپ ساتھیوں کی محبت اور اللہ کی رحمت سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے یہاں آنے کی خوشی اس طرح ہوتی ہے جس طرح ویائی وری کڑی اپنے پیکے جاندی جی میں ویائی وری کڑی اپنے سسرالوں چھوٹ کے اپنے پیکے آندی۔ میری آپ سے محبت ایسی ہے، کیوں نہ ہو۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب یہ ہماری چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی اور پھر اس جگہ کا مقدمہ تھا اور پھر اللہ نے یہ دی، پھر یہ کھنڈر تھا، پھر اللہ نے اسے قبول کیا، پھر یہاں ہم نے سوچا ٹائل وائٹ کلر کی ہو۔ میں نے کہا محراب کیسا بنائیں گے؟ تو مجھے یاد ہے آج بھی بات ماسٹر محمد اشفاق صاحب کی، وہ مجھے کہتے تھے قاری صاحب جتنا خوبصورت ہمارا خطیب ہے نا، محراب بھی اتنے خوبصورت بنائیں گے۔ اور حق ادا کیا۔ پھر ریاض صاحب اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام ان بزرگوں کو جو آج مجھے نظر نہیں آ رہے، میں نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا ہے کہ وحید صاحب کہاں ہیں، رضی بھائی کے والد صاحب کہاں ہیں، رفیق صاحب کہاں ہیں، جن کے نام مجھے پتا تھے میں نے سب کا پوچھا ہے وہ بزرگ کہاں ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لیں یہ ہماری مسجد کی بنیادی رونقیں ہیں، اور آج جو میں چہرے یہاں خوبصورت دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ فرمائے۔ چلو 6 کو 5 سے نہیں 3 سے ضرب دے لیں، 6 دی 18، اب 18 کو منٹ دے دو، آپ 18 منٹ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ محبتیں قبول فرمائے۔ جو جانتے ہیں ان کی محبت میری سر آنکھوں پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید الانبیاء سید الاتقیاء سید الصلحاء سید الاولین والآخرین قاب قوسین او ادنا۔ مجھے نام نہیں آتا،
पटवारी साहब कह रहे थे इस्माइल अतीक साहब की समझ नहीं आ रही थी। तो हर बंदे का अपना अंदाज है, तो मैं जो सबक पढ़ाऊंगा उसके बाद मुझे बताएंगे कि समझ आई है या नहीं आई इंशाअल्लाह। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جسے سمجھ آئیے وہ کہے گا کیا؟ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو تو مولا رہا کر دے۔ وقت کم ہے اور توجہ زیادہ رکھنی ہے آپ نے۔ کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف۔ یہ مجھے بہت پیارا شعر لگتا ہے۔ کبھی کنواں کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اللہ، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اے میرے مالک تو قوی ہے، ہم تیرے ضعیف بندے ہیں۔ اللہ تو نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اللہ تیری بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ ہماری خالی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ مالک کریم اللہ تیرے گھر میں آنے والے جتنے آئے ہیں اللہ صدائیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو کالا جنگل ہو، کالا پتھر ہو، کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، اللہ تو
उस चूंटी के चलने के कदमों की आहट को भी सुनता है, उसे देख भी रहा है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान की एक आयत पढ़ी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस कुरान को नाजिल करने वाले हम और इसकी हिफाजत का जिम्मा लेने वाले भी हम ही हैं। एक सवाल है यहाँ पर, ए अल्लाह तूने अपने कुरान की हिफाजत की किस तरह? जिम्मा लिया ना अल्लाह ने, हिफाजत की कैसे? अब देखिए जरा, दुनिया के अंदर तौरात है, बोले तौरात का कोई हाफिज, ज़बूर है और ज़बूर के मानने वाले भी हैं, ज़बूर का कोई हाफिज, इंजील का कोई हाफिज, और नहीं है, और नहीं। रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे हबीब नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रब ने इस कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैं रब के पास है। अल्लाह सवाल ये है, आपने कुरान की हिफाजत किस तरह से की है? देखना जरा, जिब्रील आके बैठे हुए हैं, मेरे नबी को कुरान पढ़ के सुना रहे हैं। मेरे और तेरे नबी कुरान सीख रहे हैं, सिखाने वाला जिब्रील है, सीखने वाले सैयदुल अंबिया हैं। मेरे नबी जल्दी जल्दी कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिब्रील चला जाए और मैं कोई जेर जबर भूल ना जाऊं। रब्बुल आलमीन ने अर्शों से आवाज लगाई, कहा जिब्रील जी रब्बे जलील। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे, मेरे हबीब नबी से कहिए ना, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह का कुरान मीठा है। जिब्रील कहने लगे, आका अल्लाह का हुक्म आ गया है, आपने सिर्फ कुरान सुनना है, सुनना है। मेरे नबी कह रहे हैं, अल्लाह कुरान सुनता रहूंगा, याद कैसे होगा? सुनने से तो याद नहीं होता, दोहराने से याद होता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे हबीब नबी, वो दुनिया का उसूल होगा, याद करने वाले करेंगे। इस कुरान का जिम्मा मैं रब ने लिया है, इस कुरान के लिए ही मैं रब ने आपका शरह सदर किया है। अल्लाह। और यहाँ पे आयत के तर्जुमे से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात याद आई, कहूँ? माशाअल्लाह, तवज्जो है या नहीं है? कहने वालों ने बड़ी खूबसूरत बात कही, लिखने वाले ने, और मुझे हुक्म भी यही है कि ये चीज़ें सुनानी है, तो साथ साथ मेरा दिल करता है कुरान भी सुनाओ। कहने वाले ने कहा, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मगर उनमें मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्जों में कैसे बता दे, कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे,
رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، رب نے خود اپنے قرآن میں کہا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ کوئی عام تو نہیں ہے، ایسا نبی سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہا آقا اللہ کا حکم آگے آگے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ رب العالمین عرشوں سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب نبی آپ کو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کو آپ کے سینہ اطہر میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پر روانگی سے چلا دینا، پھر آپ کے افعال اتوار رفتار گفتار میں سے اس کو چلا دینا بھی میں رب کا کام ہے۔ اللہ، اور یاد رکھ لیجئے یہ جو حافظ قرآن ہے یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ آپ جانتے ہیں حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ اللہ، حشر کا میدان کا منظر اگر آپ پڑھ لیں قرآن حکیم کے اندر آپ حیران رہ جائیں۔ انسان کھڑا ہوگا، دیکھے گا اپنے دوستوں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو، کوئی آگے بڑھ کے کام آئے گا نہیں۔ میرے سامنے قرآن کریم کی آیات کی ترتیب آ رہی ہے لیکن وقت مختصر ہے، اسی پہ اکتفا کروں گا۔ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا 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 إنها لظى۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے زمین تانبے کی طرح ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کی زبانیں ہانپتے ہوئے جانوروں کی طرح باہر ہوں گی، انسان دیکھے گا کوئی دوست یار کام نہیں آئے گا، اپنے بیگانے کام نہیں آئیں گے، بھائی دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اولاد ساتھ چھوڑ جائے گی، ماں باپ دور بھاگ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تنہا پیش ہوگا۔ رب العالمین فرمائیں گے آیا ہے دنیا میں بدماشیاں کر کے، بتا آج تیرے پاس مجھے دینے کے لیے کیا گئے؟ یہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی، اللہ آج کچھ لے دے کر جان چھوٹ جائے، لے دے کر جان چھوٹ جائے۔ کیوں کہے گا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَلَوْ تَرَى ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ بڑی خوبصورت بات کہی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ رو رو کہسن دنیا اتے بھیج ربا ایک واری، من قرآن نبی سرور دی کریے تابعداری، حکم ہوئے گن دنیا اتے، حکم ہوئے گن دنیا
دنیا اتے واپس مان نہ جانا سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا اور میرے بھائیو آج جس کو تو معمولی سمجھ رہا ہے نظر اللہ کے قرآن کا نقشہ تیرے سامنے رکھو اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا جب حافظ قرآن حشر کے میدان میں آئے گا رب العالمین بڑے بڑے معزز فرشتوں کو حکم دے گا میرا بندہ آ رہا ہے جاؤ ذرا پروٹوکول دے کر میرے بندے کو میرے پاس لے کر آؤ اللہ فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے بڑے بڑے اسپیشل قلین بچھائے جائیں گے لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی خاص الخاص کوئی نبی ولی آ گیا ہے بتانے پر بتایا جائے گا نانا لوگوں یہ باعمل حافظ قرآن آ گیا ہے یہاں پہ ایک میرا بھائی شیخ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ان کا آج بیٹا اللہ کے قرآن کا حافظ بنا ہے مجھے یاد ہے وہ دن بھی یاد ہے جب زبردستی نے پکڑ کے یہاں پہ جمعے کے لیے ملایا تھا پھر ان کی محبت بڑی مجھے کھانے کے لیے اپنے گھر لے کر گئے پوچھ رہے ہیں قاری صاحب میرا بچہ بھی قرآن کا حافظ بن سکتا ہے اللہ محبت ہو گئی نا میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتا بنے گا ایک ہی بیٹا ہے حافظ قرآن بنا اور انہوں نے مجھے فون کیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن حمزہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا آپ خود آ کے اس کی دعا کریں گے تو آج میرے بھائی قاری ابو بکر صاحب کی میں ان کی بڑی ہی مہربانی سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا آپ نیک لوگوں کی محفل میں بلانے کے لیے مجھے یہ سعادت بخشی میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان سارے بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنائے اچھا ایک اور دعا کریں اے اللہ ان کو حرم کا امام بنانا ٹلی دعا مانگ دے ہو ہم مولویاں نال کو کھا رہے اے اللہ انہیں حرم کا امام بنانا اور ماں باپ کے لیے نصیحت یہ ہے آج جن کے بچے قرآن کے حافظ بنے ہیں وہ ان کی رسیاں ڈھیلی نہ چھوڑیں اگر یہ آپ کے بچے اس رمضان المبارک جو 28 فروری کو آ رہا ہے اگر یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن نہیں سنا رہے سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہے سمجھ لیں دال میں کیا ہے ہاں تو کرنا یہ ہے اگر جن کو جگہ نہ ملے جگہ نہیں ملی آپ نے اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کرنا ہے ادھر ادھر سے اکٹھے کر لینے سارے جو ساتھ والے ہم سائے بے نماز ہیں آئیں بھائی اور گھر والوں سے کہنا ہے عورتوں کو بھی بلائیں پیچھے کھڑا کر کے ان کی والدہ کو کہنا ہے قرآن کریم لینا ہے کیا لینا ہے حدیث سنا رہا ہوں حدیث آپ کو حوالہ دوں گا قرآن کریم لینا ہے بچے کو آگے کھڑا کرنا ہے قرآن کھولنا ہے بچہ پڑھے ماں سنے بہن سنے جہاں غلطی آئے بتائے آپ سن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اما عائشہ صدیقہ مطہرہ مقدسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام جس کا نام صفوان تھا وہ رات کو تہجد کی نماز میں اپنے پاس پھٹی پر قرآن کریم رکھا کرتا تھا جب قیام میں کھڑا ہوتا قرآن کھولتا اور اسے پڑھتا تھا میرے نبی کو پتا چلا میرے نبی نے اسے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا ٹھیک ہے ایسے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جگہ نہیں ملتی معافی نہیں دینی جو قرآن مصلی رسول پہ نہ سنایا جائے اللہ کی قسم وہ یاد نہیں رہتا تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں وہ یاد نہیں رہتا بھلے انہوں نے 5 پارے منزل سنائے ہوں گے لیکن یاد رکھ لیں جب تک یہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے تب تک یہ جو منظر بیان کر رہا ہوں وہاں تک نہیں پہنچیں گے
حشر کا میدان ہوگا میرے بھائیوں، رب العالمین کی بارگاہ سجی ہوئی ہوگی، آئے گا نا حافظ قرآن آئے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے گا، رب العالمین پوچھیں گے اے میرے قرآن کے حافظ اکیلے ہی آیا ہے، امی ابو کہاں پر ہیں؟ کیا اللہ کہیں گے اکیلا ہے؟ امی ابو کہاں ہیں؟ کہے گا اللہ میرے ماں باپ بھی پیچھے آ رہے ہیں، رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ان کو بھی پروٹوکول سے لایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں، میں پچھلے ہفتے ایک دستار بندی پر گیا، ادھر حافظ قرآن کو دستار باندھی جا رہی ہے، ساتھ ہی اس کے والد کو بھی دستار باندھی جا رہی ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا جی دستار تو قاری صاحب حافظ صاحب نے باندھی حفظ کیا، ان کے ابا کو کیوں باندھ رہے؟ کہنے لگے قاری صاحب وہ حدیث نہیں آپ نے سنی کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ دستار باندھے گا حافظ قرآن کو بھی اور اس کے والدین کو بھی، کام تو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آئے گا نا رب العالمین کی بارگاہ میں، ابا جی آئیں گے حافظ قرآن کے، والد صاحب آئیں گے، والدہ آئیں گی، اللہ کی قسم جس کی ماں نے ڈیوٹی نہیں دی وہ بچہ کبھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ آج سلام ہے میری ان بہنوں کو، میری ان ماؤں کو، بیٹیوں کو جن کی اولاد اللہ کے قرآن کی حافظ بنی ہے، یہ آپ کی محنت سے اللہ کے قرآن کے حافظ بنے ہیں۔ میرا رب بلائے گا، جانا اپنی امی کو ابو کو لے کر آ، میرا رب ان کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا اس تاج کا ایک ایک ہیرا سورج کی روشنی کو مدھم کر رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ آگے سنیے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر گزرے گی، حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، رب العالمین کہیں گے بلا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، ماموں کو، خالو کو، خالہ کو، ساری زندگی جو اس کو تانے دیتے رہے، جو اس کو حقیر جانتے رہے اور حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے اور اس کے ابا کو کہتے رہے یہ حافظ قرآن بنے گا، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ آ تجھے بتاؤ رب کے قرآن کا یہ حافظ، تیرا کام ہے اپنی اولاد کے دل کے اندر اللہ کے قرآن اور حدیث کو ڈال دینا۔ میرے رب کا کام ہے ان کے دل سے بغض، کینہ اور حسد نکال دینا۔ اللہ یہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا اللہ میرا ماموں ہے، جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ سفارش کروں معاف کرے گا؟ میرا رب کہے گا دنیا میں بڑی باتیں سن کے آیا ہے، لوگ تجھے بڑی باتیں کیا کرتے، حافظ نہیں، حافظ نہیں، حافظ قرآن کی بات، ایک حافظ بھی ہو جاندے نے ہوندے نے نا، ہاں وہ اللہ حافظ اے حافظ جی آئے نے راہ دو، حافظ جی آئے 10 روپیے دو، اے وہ والے حافظ جی نہیں، حافظ قرآن۔ اللہ کی قسم میں جب یہاں سے گیا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، جب آیا مجھے تب بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری آپ کی جان پہچان کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے ہیں قاری صاحب آ رہے ہیں، مجھے اللہ نے ایبٹ آباد میں جو عزت دی اللہ کے قرآن کی وجہ سے عزت دی۔ ایک مولوی صاحب اس طرح بات کر رہے، وہ کہنے لگے جی قاری سہیل صاحب قرآن بہت پیارا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ نے عزت دی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں میری عزت کیا ہے؟ یہ جو سوکھے ہوئے پتے پڑے ہوئے اللہ کی قسم میں ان سے بھی ہلکا ہوں۔ میرے رب نے میری جو عزت بنائی ہے اپنے قرآن کی وجہ سے بنائی ہے، یہ میرا پہننا اوڑھنا سب اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی عزت کی وجہ سے ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے داخل کروایا، اس کا 15 کلو وزن کم ہو گیا۔ کتنا کم ہوا؟ پھر بولیں کتنا کم ہوا؟ اس کی اماں آرمی میں 18ویں سکیل پہ افسر، اے پی ایس سے نکالا،
مجھے کہنے لگی دیکھیں نا جی میرے بچے کا 15 کلو وزن کم ہو گیا ہے، مدرسے میں روٹی نہیں ملتی، سوکھی روٹی ملتی ہے۔ میں نے نا اپنے بیٹے کو اکیلے میں بٹھا کے کہا، میں نے کہا عبید اللہ کتنے پارے حفظ کیے ہیں؟ کہتا ہے بابا میں نے کر لیے 7 پارے۔ کتنے کیے؟ میں نے کہا 7 سنا سکتا ہے؟ کہنے لگا ابا جی جہاں سے مرضی سن لیں۔ میں نے 7 میں سے ٹیسٹ لیا، ایک اٹکن نہیں آئی۔ یہ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، میں اس کے استاد کی تعریف کر رہا ہوں، ان کی وہ کیا کہتے پنجابی جی کانڈ سن دی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ ایسے استادوں کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ قرآن کے حافظوں کے استاد کوئی معمولی استاد نہیں ہے۔ قاری ابو بکر صاحب کی محنت میں دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ نے اماں کو شکایت لگائی ہے؟ کہتا ہے بابا وہ اماں نے پوچھا تھا کہ صبح ناشتہ کیسا ملتا ہے؟ میں نے کہا اماں سوکھی روٹی چائے کے ساتھ ملتی ہے، چائے بھی پانی والی ہوتی ہے، اس میں ڈبوتے ہیں، کھاتے ٹوٹتی نہیں ہے، 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، 2 داڑیں میری ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا اگر آج تو نے یہ سوکھی روٹیاں کھا لیں، اللہ کی قسم میرا رب تجھے آگے مٹن مسلن اور مرغ دے گا۔ میں نے کہا اپنے ابا کو دیکھ لے، اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، اس لیے نہیں کہ میرے اندر ابیلٹی بہت ہے، نہیں، مجھے صرف اللہ نے اپنے قرآن کا تھوڑا سا منبع عطا کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا قرآن یاد کر لے، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ کیسے ممکن ہے ایک ریاضی کا سٹوڈنٹ کامیاب ہو جائے، میتھمیٹکس والا کامیاب ہو جائے، فزکس بائیو والا کامیاب ہو جائے، باعمل حافظ قرآن کبھی ناکام ہوتا نہیں۔ اللہ کی قسم جو سکون ہماری زندگی میں ہے، جو امن ہماری زندگی میں ہے، ہماری ایک الگ پہچان ہے، ہماری الگ دنیا ہے، ہماری الگ رسپیکٹ ہے، ہمارے الگ مزے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کس کی بدولت ہیں؟ اللہ کے قرآن کی بدولت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو رب العالمین کی بارگاہ سجی ہوئی ہوگی، بات ختم ہو رہی ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین سے حافظ قرآن کہے گا اللہ اپنے ماما کی سفارش کروں قبول ہوگی، میرا رب 10 ایسے بندوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا جن پر جہنم واجب ہوگی۔ رب العالمین فرمائیں گے او میرے قرآن کے حافظ انگلی اٹھانا تیرا کام ہے، ان کی سنگلیاں ان کے زنجیر توڑ کر ان کو جنت میں پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ اللہ نے جن کو اولادیں دی ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں میں سے قرآن کے حافظ بنائیں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ بنائیں گے۔ یہ قرآن کے حافظ ہی ہیں اللہ کی قسم، جو اللہ کے دین کے محافظ ہیں، جو اس وقت قبلہ اول کے محافظ ہیں۔ روح زمین پر غیر مسلموں کی آنکھوں میں اگر کوئی کرکرا بن کے رڑکتا گئے تو وہ صرف اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے حافظوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے جو مجھے حکم دیا گیا 1-2 باتیں وہ بھی کروں، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر اپنے گھر میں لے ہی آیا ہے، اگر اللہ تیرے گھر میں جمع ہو ہی گئے ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے ایک دفعہ مسجد میں فجر کی نماز کا وعدہ لیا، اگلے دن میں صبح اٹھا، میرا بیٹا ہے بڑا 15 سال کا 16 کا، وہ میرے سے پہلے اٹھا ہوا۔ میں کہا کیا بات ہے بھائی، پہلے تو جوتے ماروں اٹھتا نہیں، اب کیوں اٹھ گیا ہے؟ کہتا ابا جی وہ آپ نے جمعہ میں وعدہ لے لیا تھا مسجد میں فجر کی نماز کا، اب مجبوراً اٹھنا پڑ رہا ہے۔ وعدہ لیا مسجد میں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، وہ انشاءاللہ وہ کہندے نے جڑے پڑھ دے نے، جڑے نہیں پڑھ دے وہ لیے کہندے۔ تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ اگر ہم اکٹھے ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے بدل دے، اللہ یہاں سے بدل دے، اللہ یہاں محبتیں عطا فرما، اللہ یہاں الفت عطا فرما، اللہ غیر مسلموں کو نیست و نابود فرما، اللہ غیر مسلموں کو نیست و نابود فرما،
اللہ جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں غیب سے ان کی نصرت و مدد فرما۔ بڑی خوبصورت بات کہی حق باہو رحمت اللہ۔ مجھے عبدالغفار صاحب یاد آ گئے، میرے زخم بہت یہاں آگے نا ہرے ہو جاتے، وہ نا وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں اس جگہ سامنے بالکل میرے، اور جو ہے نا اپنا ریاض صاحب وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پہ، اور میں نے 12 بجے جب آنا تو وہ سیڑھیوں میں 12 بجے بیٹھے ہوتے تھے، کہتے ہیں قاری صاحب میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور مجھے وہ ایک دعا دیا کرتے تھے، آج اگر ہوتے نا بڑا خوش ہوتے، بڑے خوش ہوتے۔ مجھے کہتے ہوتے تھے قاری صاحب اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے، کہتے تھے یہ دعا معمولی سی لگتی ہے آپ کو، لیکن یہ معمولی نہیں، اللہ کی قسم مجھے ان کی دعاؤں سے اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہے، اللہ ان کو سکون عطا فرمائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے ایک دن افنان بھائی نے کال کی، کہنے لگے قاری صاحب آپ ہمیں چھوڑ گئے۔ میں نے افنان بھائی سے کہا، میں نے کہا افنان بھائی آپ کی محبت میرے ساتھ آپ کے والد صاحب جیسی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر دیکھ لیں۔ میں نے کہا اگر وہ ہوتے تو کیا میں ایک جمعہ غیر حاضر ہو سکتا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر محبت ویسی کر لیں۔ تو یہ اللہ نے ہر بندے کو ایک وقت دیا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے یہ دعا کی، آپ یقین مانے میں نے شروع میں یہ بات کہی، میری آپ سے محبت ایسی ہے جیسے آپ میری فیملی کے ممبر ہیں، میرے سگے بہن بھائیوں سے میری اتنی محبت نہیں جتنی مجھے آپ سے محبت ہے، جتنا میں یہاں آ کے خوش ہوتا ہوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ میرا آپ سے دین والا تعلق ہے، اللہ اس تعلق کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جتنے ساتھی تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رضی بھائی کے والد صاحب، وحید صاحب اور اس کے علاوہ جتنے ساتھی مسجد کے، جتنے بزرگ مسجد کے زندہ ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب جو مجھے حکم ہوا میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کا اگر کہیں گے تو دعا بھی انشاءاللہ کریں گے۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، توجہ ہے۔ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، توری بٹ صاحب ذرا توجہ دیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ محبت بڑی خوبصورت ہے، صحبت بھی اللہ خوبصورت بنا دے۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے؟ محبت بڑی خوبصورت ہے۔ توری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا کام بڑھا لیں، اللہ کی قسم بڑے خوبصورت نظر آئیں گے۔ اللہ کی قسم ہو میرے نوجوان بھائی، ایک پل کا پتہ نہیں ہے، رب کے ہاں جانا ہے، اپنے نبی کے ہاں پیش ہونا ہے، اپنے نبی کی نقل مار کے چلا جا، اللہ انشاءاللہ نقل پہ ہی پاس فرما دے گا۔ بڑی خوبصورت بات کہی اقباہو رحمت اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں تسبیح پھیری تے دل جو میری طرف رکھو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا، علم پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہ
کچھ نہ وٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے ہو جاگ بنا جاگ بنا جاگ بنا دودھ نہیں جم دے اور آوالی والوں بتاؤ ذرا دودھ تمہارا بغیر جاگ کے جمتا ہے جاگ بنا دودھ نہیں جم دے بھاویں لال گھومن کڑ کڑ کے ہولی آخ دے سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ ماشاء پیر پھڑیاں اگلی سبحان اللہ جڑی کہی ہے نا اے دا تحفہ ہے یہ تسی ہولی آخ دے تو پھر اتھے ہی سی ختم پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے اللہ پیر پھڑیاں اس پیر نو کی پڑھنا ہو مرشد ملیا ارشاد نہ منو اس مرشد کی کرنا ہو جس ہادی کو لو ہدایت نہیں اس ہادی نو کی پڑھنا ہو جے سر دتیاں حق حاصل ہوئے باہو جے سر دتیاں حق حاصل ہوئے باہو پھر اس موت تو کی ڈرنا اب آخری التجا ہے اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بات ان کی ہے زباں میری ہے ایسے ہی ہے نا اور میرے بھائیو سنیے آخری بات یہاں سے کر رہا ہوں میں یہاں سے کر رہا ہوں آپ کا نہیں پتا آپ کہاں سے کریں میں یہاں سے کر رہا ہوں آفتاب بٹ صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی یہاں سے کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے آپ کی محبت ماشاءاللہ بٹ صاحب ان کی جب محبت میرے ساتھ ہوئی یہ بھی آپ کی طرح تھے ایسے ہی تھے ایسے ہی ہے نا جی آپ محبت دیکھیں جھلک رہی ہے اللہ اکبر اللہ سنیے نام سے نہ پاؤ چھٹا کی نام سے نہ پاؤ چھٹا کی نام پوری سرسائی ہوں نام تولا تے نام ماشا تے گل رتیاں تے آئی
वंज रतियां तुल्ला रती होवा वंज रतियां तुल्ला ओ भी पूरी नहीं हो सी फजल इलाही आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये दे दे। दुआ से पहले इस प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत करने वाले इस मस्जिद के बड़े ही मुखलिस और हमारे बड़े ही प्यारे साथी भाई फैज़ान साहब के लिए चादर का तोहफ़ा है। कारी अबू बकर साहब अपने दस्ते मुबारक से इधर अगे आके हैं जी नहीं जी इधर साढ़ा हिस्सा ही पाओ जी कोई बात नहीं। शेख इजाज़ साहब ने इवज़ करने वाले तलबा के लिए 500 रुपये का इनाम दिया है। कारी साहब ज़रा ख़ुद जाके दे दें, टाइम बड़ा कम है। अभी दुआ होगी, दुआ के बाद फ़ौरन नमाज होगी, क्योंकि आपको पता है चावल या खाना यहाँ पे गिरने की वजह से नमाज की जगह डिस्टर्ब होती है। नमाज अव्वल है, आपके नमाज के दुरानिए में साथी आपके लिए खाना तैयार कर देंगे। तो बिल्कुल मुत्तसिल नमाज के बाद ख़वातीन के लिए भी और हज़रात के लिए भी खाने का वाफिर मिक़दार में इह्तिमाम है। बड़ी आराम के साथ मस्जिद के आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए सारे साथी नमाज के बाद खाना खा के जाइएगा। और यकीन जाने कारी साहब का आज कुरान सुना, शायद कि कारी साहब को मेरा तारफ़ नहीं है लेकिन मुझे इनका तारफ़ है। मेरा भी ताल्लुक़ हरीपुर हज़ारा से है। आज 21 साल हो चुके हैं तलवंडी खजूर वाली में अल्लाह के दीन का काम करते हुए। कारी साहब एक रिक्वेस्ट कर दूं अगर आप कहें तो, हरीपुर अरबटाबाद के लोगों ने यकीन जाने मेरे सामने ऐसे हाथ किए हैं, अल्लाह वास्ते करके कारी साहब अपने इलाके लौटाओ, लेकिन तलवंडी के लोगों ने, इलाके के लोगों ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ से चला जाऊँ, इनके प्यार ने मुझे जाने नहीं दिया। और मैं इस राह वाली की आवाम की आपके साथ मोहब्बत देख कर कहता हूँ, अल्लाह वास्ते करके तुसी मुड़ के आ जाओ, कोई मसला नहीं, मैं खुद इधर आ जाऊँगा जी। हाँ, आमिर भट्ट साहब, ज़ीशान पटवारी साहब और कारी वली साहब, कारी सलीम वारिस साहब, कारी मुनीर कासम साहब, हाफिज़ साकिब रब्बानी साहब और अदील मनशावी साहब और उसामा साहब, उसामा सैफ साहब, दीगर जितने भी साथी अहबाब यहाँ पे चल के आए, मैं सबका मशकूर हूँ और आप सबका मशकूर हूँ जिन्होंने इतनी देर हमें टाइम दिया। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। कारी साहब आपके लिए दुआ फरमाते हैं। कल इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद लंबा वाली जामा मस्जिद अक्सा में कारी हनीफ रबानी साहब का दर्स कुरान है। कल मगरिब की नमाज के बाद लंबा वाली में साथी वहाँ पे भी शिरकत फरमाइएगा। कारी साहब सोच से हमें दुआ कराइए, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। आपको एक छोटी खुशखबरी भी इन्हीं के हवाले से सुनाता चलूँ। ये अल्लामा इकबाल टाउन में 10 नंबर गली में 10 नंबर ही घर है।
انشاءاللہ۔ وہ 10 نمبر گھر جو ہے وہ ایک پلاٹ کی صورت میں جب یہاں پہ پہلیاں تھیں تب لیا۔ اب کل الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والد صاحب چھوٹا بھائی ہے، وہ پچھلے 1 مہینے سے یہاں پر ہیں، وہاں پہ الحمدللہ انہوں نے لینٹر ڈال لیا ہے، تو مقامی تو انہیں تھے ہو ہی گیا میں اور میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ دعا کریں کہ سسرال میری انبن ہوئے واپس پیکے موڑا اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش و آباد فرمائے۔ فوت شدگان کے لیے خصوصی دعا کا کہا گیا ہے، ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یہ جو بچے حافظ قرآن ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ فوت ہوئے ہیں، خصوصاً حمزہ شاہد جو ہے اس کی نانو پچھلے دنوں فوت ہوئی، محمدی صاحب کی اہلیہ، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ باقی جتنے فوت شدگان ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجاتنا المسلمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا۔ اللهم اغفر لنا ولأستاذنا۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا۔ اللهم اغفر لنا ولأزواجنا۔ اللهم اغفر لنا وذرياتنا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين۔ اللهم أنت خير الراحمين۔ اللهم أنت الرؤوف الرحيم۔ اللهم أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء۔ اللهم أنت الغني ونحن الفقراء۔ اللهم أنت الغني ونحن الفقراء۔ اللهم أنت الغني ونحن الفقراء۔ اللهم أنت ربنا ونحن عبادنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس۔ مولا کریم اللہ پوری روح زمین پر جگہ جگہ مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات جنوں انس بس رہے ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی عصمتوں کی جانوں کی مالوں کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما۔ مولا کریم اللہ یقیناً شفاؤں کے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔
اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستعمرہ مستعجلہ عطا فرما۔ مولا کریم اللہ آپ معاف کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں مسلمان ہیں، تیرا نام لینے والے، تیرے حبیب و رحیم و کریم و رؤوف و عزیز و حریص نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ اپنی رحمت سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ 100 قتل والے کو معاف کرنے والے اللہ معاف فرما۔ کفل سے درگزر کرنے والے میرے رحیم مالک معاف فرما۔ اللہ آج جن کے بچے حافظ قرآن بنے گئے، اللہ ان بچوں کو باعمل حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے جو تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے وہ سارے وعدے پورے کرنے کی نے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے اللہ اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اللہ آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ حاسدوں کی بری حسد والی نظر سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی صدائیں سننے والا نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی اولادیں دینے پر قادر نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی دے کر لینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ اپنی معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ جتنے آئے ہیں ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلائے بیٹھے گئے، اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، اللہ انہیں معاف فرما۔ اللہ بزرگوں کی بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے معاف فرما، اللہ جوانوں کی جوانی دیکھتے ہوئے معاف فرما، اللہ قرآن کی برکتوں سے معاف فرما۔ اللہ معصوموں نے قرآن پڑھا، اللہ ان معصوم کو کے صدقے معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کے واسطے معاف فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اللہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما۔ یا رحیم معاف فرما، یا کریم معاف فرما، یا شفیق معاف فرما، یا رؤوف معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔